عمران صاحب، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بندہ خود اپنے گناہوں سے نادم ہوتا ہے. کسی کو ہم کیا شرمندہ کریں کہ آپ کون ہیں؟ ہمیں اپنی ہوش نہیں ہوتی تو ہم کسی کو کیا جانیں کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو ہم نے کیا کہنا ہے. لیکن وہاں پر یہ اس قسم کا افسوسناک واقعہ، اس کو آپ ایک پلانڈ کوئی کارروائی سمجھ رہے ہیں یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی عوام نے کا جو غم و غصہ ہے اس کا یہ ایک اظہار تھا، اگرچہ غلط طریقے سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ، اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک مذہبی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، اور پھر سیاسی پہلو ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے مذہبی پہلو کے حوالے سے. دیکھیں یہ جگہ اور اس کا مقام ذرا سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں پہ حجرے تھے جو نبی پاک کے، وہاں پہ شور، کچھ صحابہ کرام اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، ناپسندیدہ لگی، کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ حجرات کی آیات نازل فرمائی، اور ان کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو. یہ نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یعنی یہ مقام وہ ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ وہاں پہ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، کہ وہاں پہ جا کے تو انسان کو اس بات کا ہوش ہی نہیں رہتا. اسے تو یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ اب آ گیا ہوں تو اتنا اپنے ہی گناہ بخشوا لیں. ہم کسی کو کیا اس کی گناہ یاد دلائیں. اس کے علاوہ یہ کہ ادب کا ایک مقام ہے وہاں پہ، ایک آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور اگر ہم سیاسی پہلو پہ بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ایسا تھا معاملہ جس پہ سوچی سمجھی اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا. تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ خود عمران خان صاحب جتنی دفعہ بھی بطور وزیر اعظم بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے کے گئے ہیں، تو وہ تو وہاں پہ جوتا بھی نہیں پہنتے تھے. جہاز سے جب اترتے تھے تو ننگے پاؤں اترتے تھے اور وہاں پہ ننگے پاؤں جاتے تھے. تو ادب کا تو یہ مقام ہے. لہٰذا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی کام ہے. یہ سیاسی ہو یا منصوبہ بندی ہو، یہ سماجی ہو، یہ مذہبی ہو، کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی دی جانی چاہیے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ دیکھیں عدم برداشت، یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ کیا ہم اتنے ہماری عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں کہ ہم کسی مقام کی حرمت کا خیال ہی نہ کریں. ہمیں اگر ہم بطور مسلمان یہ حرمت کا احساس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک. ہلالی صاحب، آپ کا اس پر پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے تو کبھی اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہا ہو سکتا، نہ انہوں نے کبھی، ہم نے سنا ہے کہ وہ تو خود بڑے دائی ہیں حرمت رسول کے، اور جو اس سلسلے میں ان کے اقدام ہیں اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے، اسلامو فوبیا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو انہوں نے ایک جد و جہد کی. تو ان جیسے شخص کے فالوورز جو ہیں وہ ان کے لیے، میرا تو خیال ہے اس قسم کی حرکتیں کر کے خود ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں. آپ کے نزدیک اس واقعے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک اسپونٹینیس ریاکشن تھا یا کوئی پلانٹڈ کاروائی؟ دیکھیے، ان پڑھ لوگ اور ان کو اپنی ایک موقع ملتا ہے، اسپونٹینیس موقع ملتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بقول ان کے چوروں کے حوالے کر دیا ہے، اور دیکھو یہ سب چور ہمارے سامنے آ گئے ہیں، یہ ادھر ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے چیخیں گے، ظاہر ہے چلائیں گے، ظاہر ہے یہ کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا. اور وہی ہوا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور ایسے ہولی پلیس میں. بالکل صحیح ہے. تو پھر کچھ لوگوں نے وہ بہانے بنانے لگے کہ بھائی پتہ نہیں اندر تھا مسجد کے کہ باہر تھا. اٹس ناٹ نیسیسری، اٹس اے ہولی پلیس. وہ ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف وہ ہے جو بہت برا ہوا، مگر دوسرے طرف سوچئے تو صحیح، جو لوگ ان کا فالو کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور ان کا فیصلہ یہ ہے رائٹلی اور رانگلی کہ یہ پورے ملک کو ایک ٹولے کے حوالے کر دیا ہے. ان کا زمین، ان کا لینڈ، ان کا پاکستان جسے وہ who they love, which they love. تو ظاہر ہے پروٹیسٹ ہوگا، اور پروٹیسٹ ہوا.
یہ کوئی بڑی بات یہ مشکل نہیں ہے سمجھنے کا. ہاں مشکل ہے کہ ایسے جگہ پہ نہیں ہونا تھا آف کورس, مگر دیر اٹ از انڈرسٹینڈیبل ایون ایف ریگریٹیبل. ٹھیک, چلیے یہ تو ایک چیز ہے اور اس کو ہم تھوڑا ظاہرہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, سب کے جذبات بھی اس سے مجروح ہوتے ہیں, لیکن کچھ ویٹیج اس بات کو تو دینا پڑے گا جو ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھی ایک ریاکشن ہے. اور یہ کل صرف ایک محض واقعہ نہیں پیش آیا, اس سے پہلے بھی عمران صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت کا بالکل پاسا پلٹا ہے تو اس کے بعد سے ورلڈ وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں ریاکشن ہو رہے ہیں. میرا جو تھوڑا سا اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اس حد تک عوام کو ریاکٹ کرنے پر مجبور کرنے والے پھر ہماری قوم کے ہی بڑے ہیں جہاں پر یہ سب فیصلے ہوئے جیسے ہوئے؟ سمینہ بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ صرف اور صرف سیاسی فائدے کے لیے, صرف اور صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے پوری پاکستان کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں 1% بھی کسی طرح سے انکار نہیں ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے یہ کیا جا رہا ہے. کوئی یار ہی نہیں مجھے یہ کہنے میں کہ یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ایسے ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ قوم میں انتشار زیادہ سے زیادہ ہو, اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے سیاسی فائدہ ہوگا. لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ انتشار قابو سے باہر ہو گیا تو پھر کنٹرول کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا. سیاسی فائدہ کسی پی ٹی آئی کو ہوگا, میں کہتا ہوں کسی کو بھی ہو. میری گزارش تو سنیں نا, سیاسی طور پہ بات. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. دیکھیں اگر آپ کو کریں گے جیسے آپ نے کیا جی, باپ جا کے لوٹے لے کے چلے جائیں گے, آپ وہاں نعرے بازی کریں گے, آپ زد و کوب کریں گے, تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا جو قاسم سوری صاحب کے ساتھ ہوا, دوسرے آپ, یعنی اس سے الٹیمیٹلی سیاسی لوگ تو بیچارے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اس بات سے قطع تعلق کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں. دیکھیں 100% سیاسی لوگ تو کرپٹ نہیں ہیں نا, لیکن جہاں پی ٹی آئی کا بندہ جائے گا وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے ان پہ حملہ کر دیں گے. جہاں مسلم لیگ نون کا بندہ جائے گا وہاں پی ٹی آئی والے ان پہ حملہ کر دیں گے. تو کیا یہ بیچارے پھر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں, کہیں نہ جائیں؟ لہٰذا اس سے پھر وہ بات صرف لیڈروں تک نہیں رہے گی, بات پھر ان کے کارکنوں تک آئے گی, ان کے پھر چاہنے والوں تک آئے گی, اور اللہ نہ کرے ہر گلی محلے میں یہ معاملہ ہو جائے گا شروع. یہ دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ ایک پارٹی کے قائد جب یہ تاثر دیں کہ جناب یہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا, جب آپ کے اتحادی یہ کہیں کہ انہیں ذرا اللہ کے گھر میں جانے تو دیں, حرم پاک جائیں گے تو دیکھیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سابق وزیر اطلاعات یہ بیان دیں کہ جی مذمت نہ کریں بلکہ الٹا یہ کہ ابھی تو یہ لوگ حکومت میں ہیں, آپ یہ دیکھیں جب یہ حکومت سے نکلیں گے تو لوگ تو انہیں ٹھڈے ماریں گے. تو آپ کو لگتا ہے یہ پرووک کرنے کے سٹیٹمنٹس ہیں, ترغیب دیا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ اگر کہیں کہ یہ کرمنل گینگ جہاں جائے گا ان کے ساتھ ایسا ہو, یہ اگر آپ نے جان بوجھ کے منصوبہ بندی سے نہیں بھی کروایا تو اس طرح کے بیان ان کو پرووک ضرور کریں گے. جب پرووک کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھی اتنا ہی غلط ہے. یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, آپس میں مخالفین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جب یہ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو بی ایم ایل این والے جب سڑکوں پر تھے وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ ہیلمٹ پہن کے جائیے گا, اور وہ مریم کا بھی وہ ہے کشمیر کی کیمپین میں انہوں نے کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرنا ہے آپ نے, اور یہ سب چیزیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ چیز تو نہیں ہے. کیا عمران خان کے فالوور زیادہ اس پہ فالو کرتے ہیں؟ میری گزارش سنیں, میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ سیاسی فائدے کے لیے سیاسی لوگ یہ کرتے ہیں. پہلے اب میرا جو جملہ تھا اب سن لیں آپ, جو مسلم لیگ نون کی اس کی بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے.